بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جاتی ہے اور کئی لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ جا کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. مگر بعض لوگ اس جھکنے کو سجدے میں پڑھنے کو شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں احتیاط کی ضرورت ہے. شرک کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدہ عبادت کا ہونا چاہیے کہ بندہ اس نیت سے جھکا ہو کہ اسے معبود سمجھتا ہو جس کے سامنے جھکا ہوا ہے. اگر بزرگ اور اللہ کا ولی سمجھ کے جھک رہا ہے تب بھی حرام ہے، تب بھی حرام ہے، مگر وہ شرک نہیں ہے. حرام اور شرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. حرام اور شرک میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عام یہ حرام تو ایسے جیسے پھوڑا ہے اور شرک ایسے جیسے کینسر بنا دیا. عام پھوڑے کو کینسر کہنا کتنا بڑا ظلم ہے. آپ کو چھوٹا سا پھوڑا نکلے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہے کینسر ہے، آپ کے پاؤں سے زمین نکال دے گا. ایک بار ایک تو ہل جائے گا بندہ، یار کینسر ہو گیا ہے مجھے. بعد میں دوسرا بندہ کہے نہیں نہیں یہ عام سا پھوڑا ہے، ہم نے چیک کیا. انسان کو پھر سکون آئے گا. تو حرام کام اپنی جگہ حرام ہے، منع ہے، مگر حرام کو شرک کہنا یہ بھی ایک طرح کی تشدد پسندی ہے، سختی ہے مزاج کے اندر. قبروں کا طواف کرنا حرام ہے، عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے. اگر جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اللہ کا گھر سمجھ کر، کوئی اگر اس کو اس طرح سے معبود سمجھ کے کرتا ہے تو شرک ہو جائے گا. اگر معبود سمجھ کے نہیں کرتا تو تب بھی مکروہ ہے، تحریمی اور گناہ کے اندر جائے گا. تو چیزوں کو ان کی جو حد ہے اس حد کے اندر رکھ کر جو اس کے اوپر حکم لگتا ہے اس حکم کو لگانا چاہیے، نہ کہ ہر شے کو شرک کہنا اور نہ ہی آنکھیں بند کرنا، بے پرواہ ہو جانا اور ہر کام کرتے رہنا. دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رہ کر جو راہ اعتدال ہے وہی راہ اعتدال ہی اسلام کا راستہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے.